اپوزیشن اتحاد سے معاہدہ کرنے کے بعد متحدہ قومی موومنٹ کے دونوں وفاقی وزراء فروغ نسیم اور امین الحق نے کابینہ سے مستعفی ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے، جس کے بعد وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کے خاتمے کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے۔ متحدہ اپوزیشن اور ایم کیو ایم کے درمیان معاملات طے پانے کے بعد عمران حکومت نے بظاہر قومی اسمبلی میں سادہ اکثریت کھو دی ہے۔ اب حکومت کے قومی اسمبلی میں نمبرز 164 رہ گئے ہیں، جبکہ متحدہ اپوزیشن کے نمبرز 177 تک پہنچ گئے ہیں، جبکہ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب بنانے کے لیے اپوزیشن کو 172 اراکین کی ضرورت تھی۔ یوں اپوزیشن اتحاد نے وزیر اعظم کی جماعت تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے 2 درجن سے زائد باغی اراکین اسمبلی کی مدد کے بغیر ہی مطلوبہ اکثریت حاصل کر لی ہے۔ 29 مارچ کی رات متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے معاہدہ فائنل ہونے کے بعد اپوزیشن کی حمایت کا فیصلہ کر لیا تھا، جس کا اعلان آج کیا جائے گا۔ رات گئے ایم کیو ایم اور اپوزیشن کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہو جانے کے باوجود حکومت کی جانب سے ایم کیو ایم کو منانے کی کوششیں دوپہر تک جاری رہیں، لیکن بالآخر رائے گا گئیں۔ بتایا گیا ہے کہ ایم کیو ایم اور اپوزیشن کے درمیان تحریری معاہدہ طے پا گیا، جس پر اپوزیشن اور ایم کیو ایم کی جانب سے رات 2 بجے دستخط کر دیے گئے۔ اس معاہدے کو 2 حصوں یعنی وفاقی اور صوبائی سطح پر تقسیم کیا گیا ہے۔ معاہدے کی ضمانت مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف، جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اور آصف علی زرداری نے دی۔ معاہدے کی 3 بڑی شرائط میں ایم کیو ایم کے دفاتر کا کھولنا، اس کے لاپتہ کارکنان کو بازیاب کرانا اور اس کے کارکنان کو رہا کرنا ہے۔ ایم کیو ایم ذرائع کا کہنا ہے کہ معاہدے میں نہ تو سندھ کی گورنرشپ کا ذکر ہے اور نہ ہی کسی وفاقی وزارت کا، لیکن اس حوالے سے پیپلز پارٹی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے۔ ایم کیو ایم کے ذرائع کے مطابق انہیں وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے بھی ہر طرح کے مطالبہ تسلیم کیے جانے کی پیشکش کی گئی تھی، لیکن چونکہ 2018 میں کپتان حکومت کا حصہ بنتے وقت ایم کیو ایم کے پیش کردہ مطالبات میں سے کسی ایک پر بھی پیش رفت نہیں ہوئی، لہٰذا اب ان پر بھروسہ کرنا ممکن نہیں رہا تھا۔ ویسے بھی ایم کیو ایم کے زیادہ تر مطالبات چونکہ سندھ حکومت کے دائرہ کار میں آتے ہیں، لہٰذا یہ فیصلہ کیا گیا کہ حکومت کی بجائے اپوزیشن کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا جائے۔ بتایا جا رہا ہے کہ معاہدے کے اہم ترین ضامن شہباز شریف ہیں، جو کہ عمران کی فراغت کے بعد بھی ملک کے نئے وزیر اعظم ہوں گے، لہٰذا اپوزیشن اتحاد سے ہونے والے معاہدے میں وفاق سے متعلق یقین دہانیوں پر عمل درآمد شہباز شریف کی ذمہ داری ہوگی۔ اس سے پہلے اسلام آباد کے پارلیمنٹ لاجز میں ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کی قیادت کے مابین ہونے والے مذاکرات کی کامیابی کے بعد رات 2:30 بجے بلاول بھٹو نے اپنی ٹویٹ میں اعلان کیا کہ متحدہ اپوزیشن اور ایم کیو ایم کے درمیان معاہدہ ہو چکا ہے۔ بلاول بھٹو کی ٹویٹ کے بعد ایم کیو ایم رہنما فیصل سبزواری نے بھی اپنی ٹویٹ میں اس کی تصدیق کی اور لکھا کہ آج شام 4 بجے پریس کانفرنس میں معاہدے کا باقاعدہ اعلان کر دیا جائے گا۔ رات گئے ایم کیو ایم پاکستان اور اپوزیشن کی جانب سے معاہدے پر دستخط کے لیے حزب اختلاف کے تمام اہم سربراہ موجود تھے۔ اپوزیشن کی جانب سے آصف علی زرداری، شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان نے دستخط کیے۔ ذرائع کے مطابق اس معاہدے کو حتمی نتیجے پر پہنچانے کے لیے اپوزیشن کا ایک بڑا وفد پارلیمنٹ لاجز پہنچا تھا، جس میں خواجہ آصف، سعد رفیق، نوید قمر، شین رحمان، اختر مینگل، مولانا غفور حیدری، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، مرتضی وہاب، سعید غنی سمیت دیگر شامل تھے۔ اپوزیشن رہنما مولانا فضل الرحمان، شہباز شریف اور آصف زرداری نے بطور ضامن معاہدے پر دستخط کیے۔ ایم کیو ایم کو اپوزیشن نے یقین دلایا ہے کہ ان کے 3 اہم مطالبات جھوٹے مقدمات کی واپسی، لاپتہ افراد کی بازیابی اور بند دفاتر کھولنے پر جلد مرحلہ وار عمل درآمد شروع کر دیا جائے گا، جبکہ سندھ کے شہری علاقوں میں بلدیاتی اداروں میں ایم کیو ایم کے ایڈمنسٹریٹرز کی تقرری فوری کی جائے گی۔ اس کے علاوہ سندھ لوکل گورنمنٹ آرڈیننس میں قانونی طور پر تبدیلیاں کی جائیں گی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔